آپ جتنے بیٹھے ہو، میں آپ سب سے ایک بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ جو آپ نے قرآن حدیث کی فضیلت سنی ہے، کیا آپ اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن پڑھانے کے لیے مولانا الطاف کے مدرسے میں بھیجو گے یا نہیں بھیجو گے؟ آپ اپنی اولادوں کو بھیجو گے یا نہیں بھیجو گے؟ جو کہتے ہیں میرا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم خود بھی پڑھیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی پڑھائیں گے، پڑھاؤ گے؟ اپنی اولاد کو بھیجو گے؟ اس مدرسے میں دن دگنی رات چگنی ترقی میں آؤ گے اور اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو بھیجو گے؟ اور سنو، میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، اگر بچے پہلے ٹائم اسکول جاتے ہیں تو پچھلے ٹائم اپنی اولاد کو اس قرآن کریم پڑھانے کے لیے مدرسے میں بھیجو گے نہیں بھیجو گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ یہ آپ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ کو ثواب مل گیا ہے، لیکن ضرور کریں، بچوں کو بھی بھیجیں، بچیوں کو بھی بھیجیں۔ اور میرے دوستوں، میں ایک بات مزید آپ سے کہتا ہوں، سنو، جس وقت آپ کی اولاد قرآن پڑھے گی، آپ کی جنت کا سامان بننا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنی نسل کو قرآن پہ لگایا، اور جب آپ کی نسل قرآن پڑھے گی، شیطان روئے گا۔ کہتے ہیں شیطان سر پہ خاک ڈال کے پیٹ پیٹ کے روتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ میری چنگل سے آزاد ہو کے اللہ کے قرآن کا ساتھی بنا۔ شیطان روتا ہے، تو شیطان کو رلانا ہے یا ہنسانا ہے؟ بولیے بولیے، رلانا۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شیطان پر بھی لعنت کریں اور شیطانیت پر بھی لعنت کریں، اور یہ تب ہے جب ان مدارس کو آباد کرو۔ اور پھر میں ایک بات مزید آپ سے کرتا ہوں، آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں، آپ کو کوشش کرنی چاہیے اس مدرسے میں اپنی جان مال وقت لگانا چاہیے۔ جان لگانے کا معنی، آپ مدرسے کے پاس ہو بھی کوئی ضرورت ہے تو بتائیں، چاہے جھاڑو لگانے کی ضرورت بھی عام بندے کو مل جائے تو سعادت سمجھ کے کریں۔ مال لگانا ہے، مال ہے تو لگا دیں، نہیں ہے تو دعا تو ضرور کریں نا مدارس کے لیے۔ کوئی میں پیسے آپ سے مانگنے کے نہیں بیٹھا، آپ سے اولاد، آپ سے اوقات یہ مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اپنی اوقات اور اپنے اولاد کو اللہ کے دین پہ لگائیں۔ اور میرے دوستو سنو، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جس کی اولادیں، جس کی اموال، جس کی صلاحیتیں، جس کے اوقات اللہ کے دین پہ لگ جائیں۔ مال تو لگتا ہے لوگوں کو، اگر دین پہ نہیں لگے گا تو دنیا پہ لگے گا، حلال پہ نہیں لگے گا تو حرام پہ لگے گا۔ لیکن کتنا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم اپنے کمائے ہوئے مال کو اللہ کے دین پہ لگائیں۔ کہتے ہیں ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے ایک بکری ذبح کرا کے دی کہ عائشہ لوگوں میں تقسیم کر دو، اور غریبوں کو بھیجا۔ حضور پاک علیہ السلام کے گھر بچیاں اور بچے آئے غربا کے، اور وہ اپنے اپنے حصے کا گوشت لے کر جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول باہر تشریف فرما تھے، اندازہ لگایا کہ اب بکری کا گوشت ختم ہو گیا، تو گھر تشریف لائے اور پوچھا عائشہ کیا بچا؟ کہ یا رسول اللہ سارا بکرا ختم ہو گیا، صرف بکرے کی ایک دستی بچی ہے، چھوٹی سی۔ حضور نے فرمایا عائشہ سارا بکرا بچ گیا اور ایک دستی ختم ہے۔ اما عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ باٹا میں نے ہے، مجھے پتا ہے سارا بکرا ختم ہو گیا، ایک دستی بچی ہے۔ آقا نے پھر فرمایا کہ ایک دستی ختم ہے اور سارا بکرا بچا ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ اس کی تفسیر بھی آپ فرما دیں، کیا مطلب ہے؟ فرمایا عائشہ جو ختم ہوا ہے نا وہ ختم نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا، وہ ہمارا بینک بیلنس ہے، وہ ہمیں قیامت میں ملے گا۔ اور جو ہم اپنے لیے رکھ دیں وہ ختم ہے، وہ کیا بچا ہے؟ بھائی اصل تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے، کیا مبارک بات کے مستحق ہے جس کا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں لگے، اور لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں ہمارا مال ہمارا ہے۔ سنو رب فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو اللہ کا حق نہیں دیتے ان مالداروں کو جہنم میں بخار ہو جائے گا، یحمى گرم کر دیا جائے گا، فتقوى بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، پھر کاویہ لایا جائے گا جس سے جس کو پگھال کے ٹاکا لگاتے ہیں۔ یہ فتقوى یہ کاویہ والی چیز ہے،
داغا جائے گا ان کے ماتھوں کو، ان کے سائڈوں کو، ان کی کمروں کو اللہ محفوظ یوں ہوگا۔ پھر فرمایا پھر ایک کام ہوگا، یہ روئیں گے تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا کمایا ہوا مال ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یہ وہی چیزیں ہیں۔ فذوقوا بما کنتم فذوقوا بما کنتم تکنزون، آؤ پھر چکھو اللہ کا عذاب جو تم اللہ کا حق نہیں دیتے تھے اور خود کے پاس خزانے جمع کر کے رکھتے تھے۔ میرے دوستو، اسی لیے مال اللہ کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے تو اسے اللہ کے اور رب العزت کے راستے میں لگاؤ۔ حلال اپنے پہ لگاؤ، اولاد پہ لگاؤ، ضرورت پہ لگاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا سالانہ حصہ بھی زکوٰۃ کی شکل میں نکالنا چاہیے۔ ہر فصل جو زمین سے نکلے اس پہ عشر واجب ہے، اس میں کوئی سال کی شرط نہیں ہے۔ ایک ہفتے میں 2 بار آپ کی کہیں پہ فصل آ جاتی ہے تو 2 بار اس پہ عشر ہے۔ کل ما خرجت الارض فعلیہ العشر او عشرین، اگر آپ نے بارانی زمین رکھی ہے کہ پانی فی سبیل اللہ آ رہا ہے اور چیز اگ رہی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر آپ واٹر پمپ کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، نہری پانی کے ذریعے چاہے سال میں آپ پیسے دیتے ہو اس کو، اس حساب سے آپ اپنی زمین کو سیراب کرتے 20واں حصہ تو دینا ہوگا۔ کوئی نہیں دے اس پر بیٹھا رہے تو پھر یہی حال ہے۔